السلام علیکم بیٹا، ہم خط پڑھ رہے تھے حضرت اقبال کا جو انہوں نے اکبر الہ آبادی کے نام لکھا، اس کا دوسرا لیکچر سماعت فرمائیے کہ یہاں لکھ رہے ہیں کہ بالخصوص ایک نہایت مخلص نوجوان یہاں لاہور میں ہے، تاجر کتب ہے، اور مجھ سے کہتا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر شائع کرنا چاہیے، مگر مولانا اکبر دیباچہ لکھیں۔ یہ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مشہور زمانہ حضرت اقبال کی نظمیں ہیں شکوہ اور جواب شکوہ، اور شکوہ اور جواب شکوہ کا ایک میاں ریاض الدین جو ہے وہ جس کے بارے میں ہم نے پچھلے کال والے لیکچر میں بھی ہم پڑھ چکے تھے، میاں ریاض الدین جو ہے کتابوں کا جو تاجر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں حضرت اقبال کی جو دونوں نظمیں ہیں شکوہ اور جواب شکوہ ان کو دوبارہ سے شائع کرنا چاہتا ہوں، مگر چاہتا میں یہ ہوں، خواہش میری یہ ہے کہ اس کا جو دیباچہ ہے وہ مولانا جو ہے اکبر الہ آبادی وہ لکھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دوبارہ شائع کرنا چاہتا، دوسری بات یہ کہ مولانا اکبر اس کا دیباچہ کیا ہوتا ہے؟ دیباچہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بک لکھی ہے، میں نے کوئی بک لکھی ہے، کسی دوست نے کچھ کلام لکھا ہے، کوئی کتاب لکھی ہے، تو اب اس پہ چاہتا ہے کہ اس کا جو پیش لفظ ہے وہ جو ہے وہ کسی اور سے لکھوانا چاہتا ہے، کسی اپنے استاد سے، کسی مشہور یا کسی بڑے شاعر سے، تاکہ وہ اس کو پڑھے، وہ اس کو سارے کو پڑھے گا کہ اس میں کیا لکھا ہے، پھر اپنی جو وہ رائے پیش کر دے گا، اور پھر رائے بھی آپ وہ جو ہے اس کا دیباچہ جو ہے بک بھی شائع کروائیں گے، اور اس کا دیباچہ جو ہے جو اس نے رائے دی تھی، جو تبصرہ لکھا تھا، وہ بھی آپ پہلے 1-2 پیج پہ وہ لکھا ہوتا ہے وہ بھی آپ شائع کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ لوگ جو ہیں دیکھیں گے کہ بھائی ایک استاد کی مہر لگ گئی ہے، تو اب یہ اتھینٹک ہے، وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں مستند اس کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ تو دیباچہ جو ہوتا ہے اصل میں کتاب کوئی بھی آپ لیں، اس کے شروع میں جو لکھا ہوتا ہے پیش لفظ بھی اس کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ دیباچہ مولانا اکبر لکھیں۔ میں نے آپ کی طرف سے ہر چند عذر کیا مگر وہ مصر ہے، میں عذر کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، وہ بیمار ہیں، وہ ناتواں ہیں، وہ ضعیف ہیں، وہ بزرگ ہیں، ان کی بزرگی کا خیال رکھنا چاہیے، وہ نہیں لکھ سکیں گے، مصروف ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ جو نوجوان ہے وہ اس پہ بار بار اصرار کر رہا ہے کہ آپ ضرور لکھیں۔ آخر میں نے اسے وعدہ کیا کہ مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا، ایسی فرمائش کرتے ہوئے حجاب آتا ہے کہ مجھے آپ کے ضعف و ناتوانی کا حال معلوم ہے۔ یہ بات جو وعدہ تو میں نے اسے کر دیا، لیکن ایسی فرمائش کرتے ہوئے حجاب بھی ہے، مجھے شرم بھی ہے کہ میں یہ ایک بات تو یہ 2 باتیں ہو سکتی ہیں یہاں، حجاب شرم کیوں محسوس کر رہے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان کی اپنا کلام ہے شکوہ اور جواب شکوہ، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھیں، ایک بات۔ دوسری بات انہوں نے لکھ بھی دی، مجھے اس وجہ سے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ آپ ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، ناتواں ہیں، اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فرمائش بھی کر رہے ہیں بار بار کہ آپ لکھیں۔ کہتے ہیں تاہم اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو اور علام و افکار کا احساس، غم اور پریشانی کا احساس جو ہے شگفتگی طبع سے کم ہو گیا ہو، طبیعت کی خوشی سے طبیعت خوش ہو اور غم اور پریشانی ختم ہو جائے، اور آپ کا کبھی اچھے موڈ میں ہو، موڈ اچھا ہو، تو 10-15 سطور اس کی خاطر، 10-15 سطریں جو ہیں، لائنیں جو ہیں اس کی خاطر لکھ ڈالیے گا۔ یہ لڑکا آپ کا غیبانہ مرید ہے، یہ لڑکا آپ کی بہت قدر کرتا ہے، آپ کا عقیدت مند ہے اور آپ سے محبت رکھتا ہے، غیبانہ مرید ہے آپ کا، تو مہربانی فرمائیے اس کے لیے لکھ لیجئے۔ اور آگے فرماتے ہیں مزید اسی خط میں کہ کلکتہ کے فساد کے حالات اخبار میں پڑھے تھے، آج مزید حالات پڑھے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر فضل کرے۔ کلکتہ کے جو فسادات تھے، فساد کیا تھے؟ یہ 1918 میں کلکتہ میں جب فسادات ہوئے تو انگریز جب آئے تھے تو انگریز کی جو چال تھی وہ یہی تھی، یہ 2 بڑی قومیں آباد ہیں، ہندو ہیں اور مسلمان ہیں، ان کا مشن یہ تھا کہ ان کو آپس میں لڑاؤ اور حکومت کرو۔ وہ دونوں کو آپس میں لڑا رہے تھے اور حکومت کر رہے تھے، تو تب جو ہے مسلمانوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا تھی، اس کے لیے انہوں نے ایک جلسے کا انتظام کیا تھا،
کہ جلسہ جو ہو جائے اس کے لیے حضرت اقبال فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات پہ، مسلمانوں کے حالات پہ جو ہے وہ مہربانی فرمائے، فضل فرمائے. اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی کلکتہ سے ان کو بھی، کہ بہت بڑے شاعر ہیں، ان کو بھی آیا تھا بلاوا کہ آپ بھی آئیں، لیکن کہتے ہیں میں جانے کو قریباً تیار بھی تھا، مگر جب مطبوعہ خط، جب چھپا ہوا خط میرے پاس آیا تھا تو اس کا مضمون میں نے والد مکرم کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ حکام غالباً یہ جلسہ بند کر دیں گے. بعد میں ایسا ہی ہوا. میرے والد محترم جو شیخ نور محمد جو ہیں، شیخ نور محمد جو ہیں وہ بہت بڑے صوفی ہیں، تہجد گزار ہیں، اور جو ہے شیخ نور محمد کو جب انہوں نے دکھایا کہ یہ خط آیا ہے اور مجھے بلاوا آیا ہے، میں کلکتہ جانا چاہتا ہوں تو آپ اجازت دیں میں چلا جاؤں. انہوں نے خط پڑھا کہ حالات خراب ہیں، تو ایسے حالات میں جو حکام ہیں، جو حکومت ہے، وہ ایسے جلسے جو ہے وہ اس پہ پابندی لگا دے گی. اور پھر ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے، جو انگریز حکام، انہوں نے وہاں پابندی لگا دی، جلسہ بند کر دیا. تو یہ تھا بیٹا آج کا یہ لیکچر. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا.